السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے کسی بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ حدیث شریف میں یہ بالکل واضح طور پر موجود ہے اور حدیث بھی بالکل صحیح ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، پورا رمضان کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، پورا رمضان بند رہتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین بند ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر رمضان مبارک میں یہ جرائم کیوں ہوتے ہیں، قتل و غارت کیوں ہوتی ہے، اور اسی طرح شیطانی جو افعال ہیں وہ کیوں سر انجام دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت اہم اور اچھا سوال ہے۔ حدیث شریف میں بالکل واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا بعض روایت میں جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اور گنجائش ایسی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو فرامین نکلے ہیں ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ جیسے قرآن مجید شریعت کے لیے ایک مصدر ہے جہاں سے ہم شریعت لے سکتے ہیں، سب سے پہلا اور سب سے بڑا مصدر قرآن مجید ہے، بالکل ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بہت سی کتابوں میں موجود ہے، تقریباً حدیث کی تمام بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ پھر اگر شیطان جکڑے ہوئے ہیں تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، تو دیکھیے اس میں دو تین چیزیں ہیں جن پر غور کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے شیاطین جو جکڑے جاتے ہیں ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولا ہے وہ ہے سرکش شیاطین، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا اس کا ترجمہ سرکش شیاطین، یعنی بڑے بڑے جو شیاطین ہیں، جو سردار ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ان کا سب سے بڑا سردار ابلیس ہے۔ اس کے لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر رات کو شام کے وقت اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے اور دوسرے شیاطین اس کے پاس آ کر رپورٹس پیش کرتے ہیں، تو وہ ہر ایک سے پوچھتا ہے یا ہر کوئی اسے بتاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے وہاں قتل کرا دیا ہے، تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، اچھا کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے وہاں لڑائی کرا دی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کرا دی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروا دیا ہے، کوئی کہتا ہے یہ جرم یہ جرم، سب کو کہتا ہے تو نے اچھا کیا اچھا کیا اچھا کیا۔ ایک شیطان اسے آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی ہے، طلاق کروا دی ہے، اب وہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، تو یہ کہتا ہے نہیں مانتا، تو سب سے زبردست ہے، اور اسے اٹھ کر اپنے گلے سے لگاتا ہے۔ کیوں کہ یہ میاں بیوی کی لڑائی، طلاق، خاندانوں میں لڑائی چلی جاتی ہے، معاشرے برباد ہوتے ہیں، اور جیسے ہمارا معاشرہ ہے کہ طلاق یافتہ عورت یا جو بندہ جس نے پہلے ایک شادی کر رکھی ہو طلاق دے دی ہو تو پھر جلدی سے اسے کوئی رشتہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کی شادی یا ایسی عورت سے کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر گناہوں کی زندگی پہ چلتے ہیں، بچے برباد ہو جاتے، اس لیے وہ سینے سے لگاتا ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے شیاطین ہیں ان کو تو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جو چھوٹے شیاطین ہیں، جو شتونگڑے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو رمضان مبارک میں بھی شیطانی رستوں پہ چلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جو چھوٹے ہیں وہ اسی طرح آزاد ہی رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر شیطان یا شیاطین کے علاوہ بھی ایسی کوئی چیزیں ہیں جو انسان کو گناہ کے اوپر ابھارتی، جیسے انسان کا اپنا نفس امارہ ہے، یعنی برے کاموں کا حکم دینے والا نفس، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ تو نفس امارہ بھی ہے انسان میں، نفس مطمئنہ بھی ہے، دونوں کی جنگ چلتی رہتی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، کہ یہ جو نفس امارہ ہے یہ لوگوں کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے،
تو یہ نفس امارہ جب برائی کا حکم دیتا ہے بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو اس کے اثرات بھی باقی رہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور بھی اسباب ہیں، جیسے انسان کی بری صحبت ہے، اس کے دوست برے ہیں، ان کے ساتھ جب وہ ملتا ہے وہ بھی برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ چھوڑو روزہ رکھ کر کیا کرنا ہے، ہاں جی، یا روزہ کھول دیا ہے تو اب جناب یہ کرو وہ کرو، روزہ رکھ کر برے کام کرنا، فلمیں دیکھنا۔ ایک بھائی میرے پاس یہاں اسلامک سینٹر میں آیا، کہتے ہیں جی روزہ رکھ کر فلم دیکھ سکتے ہیں، اللہ اکبر، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ میں نے اسے عرض کیا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے، من لم یدا قول الزور والعمل بھی فلیس للہ حاجۃ ان یدا طعامہ و شرابہ، کہ جو روزہ رکھ کر بھی بری بات نہ چھوڑے، برا کام نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ ایسے بھوکا پیاسا پھرتا رہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے بھی کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ انہیں کچھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی روزہ کا ثواب کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو بری صحبتیں ہیں یہ بھی انسان کو برائی پر ابھارتی ہیں اور انسان برائی پر چل پڑتا ہے۔ ایک اور چیز کہ شیاطین بڑے بڑے تو قید ہیں، چھوٹے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو پہلے سے انسان شیطان کا دوست بنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ اثرات موجود ہوتے ہیں، ان اثرات کی وجہ سے وہ پھر گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ وہ نیکیوں سے اور جناب توحید کی روشنی سے اور سنت کی روشنی سے نکال کر یہ شیاطین انہیں دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ جن کا دوست ہے، اللہ ان کو شرک اور بدعت کے ظلمات اندھیروں سے نکال کر، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک کش مکش چلتی رہتی ہے، اس کے اثرات بھی باقی رہتے ہیں، ان اثرات کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ بڑے بڑے شیاطین قید بھی ہوں تو یہ اثرات اس طرح کے باقی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان گناہوں کی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان مبارک تو ایک پریکٹس کا مہینہ ہے، یہ عملی مشق کا مہینہ ہے کہ ہم نے سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے جائز اور حلال چیزیں چھوڑ دی جو ہم کھا پی سکتے ہیں عام دنوں میں، پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، چاول کھا سکتے ہیں، شربت پی سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کے دن کے وقت، روزے کے وقت چھوڑ دیا۔ اس کے اندر سبق کیا تھا کہ اے اللہ تیرے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں تو اے اللہ ہم حرام کے بھی قریب نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال ان چیزوں کے اثرات کی وجہ سے اس طرح کے شیطانی افعال ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان کا قیام، تلاوت قرآن پاک، نماز، سب عبادات جو ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔